السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 238، سورہ الانعام، آیت 46 تا 50، پارہ نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون۔ کہہ دیجئے، کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور تمہاری نگاہوں کو لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ دیکھ ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، پھر وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ کہہ دیجئے، کیا تم نے دیکھا اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے، کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ کہہ دیجئے، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں
اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں تو فرشتہ ہوں، میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ قل کہہ دیجئے ارائیتم مجھے بتلاؤ، ان اگر اخذا چھین لے اللہ تعالی سمعکم تمہارے کان، وابصارکم اور تمہاری آنکھیں، وختم اور مہر لگا دے علی قلوبکم تمہارے دلوں پر، من تو کون ہے، الہ معبود غیر اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، یاتیکم جو لا دے تمہیں یعنی واپس کر دے تمہیں، بھی یہ یعنی یہ چیزیں، انظر آپ دیکھیے، کیفا کس طرح، نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات آیتیں، ثم پھر یعنی پھر بھی، ہم وہ یصدفون اعراض کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے ارائیتکم مجھے بتلاؤ، ان اگر اتاکم آ جائے تم پر، عذاب اللہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، بغتتاً یکا یک، او یا جہرتاً اعلانیہ، حل یہلکو تو نہیں ہلاک کیے جائیں گے، الا مگر القوم الظالمون ظالم لوگ ہی، وما نرسل اور نہیں ہم بھیجتے المرسلین رسولوں کو، الا مگر مبشرین بشارت دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، فمن پھر جو شخص آمن ایمان لے آئے، واصلح اور اصلاح کر لے، فلا خوف تو نہیں کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ والذین اور جن لوگوں نے، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، یمسہم پہنچے گا انہیں، العذاب عذاب، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ، یفسقون نافرمانی کرتے۔ قل کہہ دیجئے لا اقول نہیں میں کہتا، لکم تم سے، اندی کہ میرے پاس، خزائن اللہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، ولا اعلم اور نہ میں جانتا ہوں، الغیب غیب، ولا اقول اور نہیں میں کہتا، لکم تم سے، انی کہ یقیناً میں، ملکن فرشتہ ہوں، ان اتبع نہیں میں پیروی کرتا، الا مگر، ما اس چیز کی جو، یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف۔ قل کہہ دیجئے حل کیا، یستوی برابر ہو سکتا ہے، الاعمی اندھا نابینا، والبصیر اور بینا آنکھوں والا، افلا تتفکرون کیا پھر نہیں تم غور و فکر کرتے؟ پیارے بھائی اور میری بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات اور آج کا سبق، اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے عذاب کے متعلق بیان فرمایا۔ ایک تو یہ فرمایا کہ یہ جو اللہ نے تمہیں کان دیے ہیں، اللہ نے تمہیں دیکھنے کے لیے دل دیے ہیں، اگر اللہ رب العالمین ان کے اوپر مہر لگا دے، آنکھیں چھین لے، کان چھین لے، یعنی کان سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں، آنکھیں دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں، اور دلوں پر مہر ہو جائے، تو اللہ کے سوا کون ہے
کہ جو یہ چیزیں واپس تمہیں کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر اچھی طرح سے بار بار بیان کرتے ہیں، لیکن یہ کافر لوگ پھر بھی منہ موڑے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر اللہ رب العالمین کا عذاب اچانک سے آ جائے یا سامنے سے آ جائے، دن میں آ جائے یا رات میں آ جائے، اچانک بغیر کسی پیشگی اطلاع کے، جیسے دنیا والوں کو کوئی پتہ نہیں تھا، ایک دم سے سونامی آیا اور لاکھوں کروڑوں کی آبادیوں کو نیست و نابود کر کے فوراً سے گیا۔ اور اسی طرح یا یہ کہ کھلم کھلا سب کے دیکھتے ہوئے اور رات کو یا دن کو، تو اللہ رب العالمین ہی ہے کہ جو یہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک جب کچھ کرتا ہے تو پھر اس کے عذاب کو روکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اور ہلاک ہونے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہی جو ظالم لوگ ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ دیگر ایمان والوں کو بچا لیا، حالانکہ قوم نوح علیہ السلام کے ساتھ ٹھٹا اور مذاق کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو بچا لیا اور باقی قوم ہلاک اور برباد کر دی گئی۔ اور فرمایا کہ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ خوشخبری دینا اور ڈرانا۔ ایمان قبول کر لو گے، اسلام کے دامن میں آ جاؤ گے، تمہارے لیے آخرت میں دوبارہ ملنے والی زندگی کے اندر جنت اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور اگر اسلام قبول نہیں کرو گے، ایمان قبول نہیں کرو گے، تو پھر قیامت میں جہنم ہے اور جہنم کے مختلف عذاب ہیں۔ اور فرمایا کہ جو ایمان لے آئیں گے، ایمان والوں کے اوپر نہ کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ عذاب کے ہی مستحق ہیں، انہیں عذاب پہنچے گا اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ تو نافرمانوں، فاسقوں اور فاجروں اور ظالموں، مشرکوں اور بے ایمانوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کیا جہنم کی صورت میں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اپنے پیغمبر جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں آپ ان سے یہ باتیں کہہ دو۔ کیا کہا؟ ان سے کہہ دو کہ میرے پاس خزانے کوئی نہیں ہیں۔ خزانوں کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ مشکلیں دور کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ مصیبت اور بیماریاں دور کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ اور اسی طرح جو کچھ بھی دینے والا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا اللہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، رحمان نہ دے گا تو پھر کون دے گا، رحیم نہ دے گا تو پھر کون دے گا، غفار نہ دے گا تو پھر کون دے گا، الرزاق نہ دے گا تو پھر کون دے گا۔ تو کہا کہ ان سے یہ کہہ دو میرے پاس خزانے کوئی نہیں ہیں، اس لیے کوئی کسی لالچ میں میرے قریب نہ آئے کہ ہم آئیں گے تو ہمیں خزانے در خزانے مل جائیں گے، میرے پاس خزانہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا دینے والا کون؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، شفا اسی کے ہاتھ میں ہے اور مصیبت کو دور کرنا اسی پاک پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ اور لوگ کسی اور کو کہیں کہ جناب کوئی بت، کوئی مورتی اور کوئی قبر والا اور کوئی شفا دے گا، تو نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو بڑے واضح طور پر بیان فرما دیا
کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ اچھا، اس کے بعد زندگیاں دینے والا کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ موت کے بعد زندگی عطا کرنے والا کون ہے؟ فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات، اور کھانا کھلانے والا کون ہے اور بخشش کرنے والا کون ہے؟ وہ سب ایک اللہ وحدہ لا شریک۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ۔ یہ پارہ 19 سورہ شعراء کی آیات بینات ہیں۔ فرماتے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ تو کھلانے والا کون؟ پلانے والا کون؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ اور سبحان اللہ، وہ کیسے کھلاتا اور پلاتا ہے؟ کوئی کیڑا پتھر کی تہ میں اور پتھر کے اندر موجود، اسے بھی رزق دینے والا کون؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ اور فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا اور پھر موت کے بعد زندہ بھی کرے گا، اور وہی جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت میری خطائیں بخش دے گا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان کو یہ بتا دو، ان سے یہ کہہ دو کہ میرے پاس خزانے کوئی نہیں ہیں۔ رزق کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ کھانا کھلانا، یہ کھانے پینے کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ بیماری کے بعد شفا دینے کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ موت کے بعد زندگی دینا اور پیدا کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے۔ لیکن مشرکوں نے کیا کہا؟ یاد رکھیے، جو قوم اللہ کا قرآن نہ پڑھے، جو اللہ کا قرآن نہ سنے، جو اللہ کے قرآن کے قریب نہ آئے، جو اللہ کے قرآن کو، کلام اللہ کو نہ سمجھے، وہ پھر یہ کہتی ہے بھر دے جولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میری جھولی تو بھر۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ کسی اہل حدیث مفتی کا کلام نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، اگر کسی نے کیس دائر کرنا ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس خزانے کوئی نہیں ہیں۔ اور تو کیا کہہ رہا ہے؟ برد جولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو تیری جھولی بھرنے کو کچھ نہیں ہے۔ تجھے کہنا چاہیے تھا برد جولی میری یا اللہ، برد جولی میری یا اللہ، یا رب الکعبہ۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں، ان سے کہہ دیں میرے پاس خزانے کوئی نہیں ہیں۔ تیری خالی جھولی کو کون بھرے گا؟ جس کے پاس تجھے دینے کو کچھ ہو، اس کے پاس تو خزانے نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دکھایا۔ ہمارے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال یہودی کے پاس گری ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل بیت، اپنے اہل خانہ کے لیے ایک کوڑی بھی چھوڑ کر نہیں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت، اللہ اکبر، اپنے اہل خانہ کے لیے ایک درہم نہیں چھوڑ کر گئے۔
آج کی لینگویج میں 10 روپے اور 100 روپے اور 1000 روپے اور لاکھ روپے تک چھوڑ کر نہیں گئے، 1 ٹکا نہیں چھوڑ کر گئے، اور تو کہہ رہا ہے بھر دے جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھولیاں بھرنے والے ہوتے، کیا اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جھولی اولاد سے خالی رہتی؟ یہ اور بات ہے کہ قرآن مجید نے امہات کو یہ اعزاز دیا علیہ السلام کہ وہ امت کی مائیں ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والوں کی مائیں ہیں، لیکن اگر پیارے نبی جھولیاں بھرنے والے ہوتے، کہنے والا بھر دے جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود خالی رہتی؟ کبھی تو نے غور کیا ہے؟ تو نبی کے روزے پر نبی کی قبر پہ جا کر پرچیاں لکھ کے مارتا ہے، پھینکتا ہے، تو وہاں گڑ گڑا کر دعائیں کہہ رہا ہوتا ہے، اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری مدد کیا کرنی ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، میری شادی ہے تو اولاد نہیں ہو رہی، بچے کی نوکری نہیں لگ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی اگر جھولیاں بھرنے والے ہوتے، آپ کی زوجہ مومنوں کی ماں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود خالی رہتی؟ کیا خیال ہے؟ تو کیا معلوم ہوا خزانے کس کے پاس ہیں؟ وہ اللہ کے پاس ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے آگے فقیر ہو، تم اللہ کے ہاں کے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ بھلا فقیر فقیر سے بھی مانگتا ہے؟ بھلا فقیر فقیر سے کبھی مانگتا ہوا دیکھا ہے؟ فقیر بھی اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے جہاں اس کو امید ہوتی ہے کہ کوئی ٹکا پیسہ یہ ٹوٹی والا، یہ جی ایل آئی والا، یہ گاڑی والا، یہ موٹر سائیکل والا یہ بابو دے گا۔ کبھی فقیر نے فقیر کے آگے بھی ہاتھ پھیلایا ہے؟ تو الناس کے اندر نبی، رسول، امام، پیر، فقیر، علی، نبی، ولی سب انسان آ گئے، اور سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ آقا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین و آسمان کی ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور تو فقیر سے مانگ رہا ہے۔ پیارے نبی کو فرمایا گیا ان کو بتا دو میرے پاس خزانے کوئی نہیں ہیں۔ اور کیا کہا کہ میں غیب بھی نہیں جانتا، اور تو کہتا ہے کہ پیغمبر غیب جانتا ہے۔ قرآن پاک واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ان کو بتا دو میں غیب نہیں جانتا۔ پھر غیب کون جانتا ہے؟ عالم الغیب اور علام الغیوب، عالم الغیب اور علام الغیوب، غیبوں کا جاننے والا کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو عالم الغیب ہے اور جو علام الغیوب ہے، غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اگر پیارے نبی علیہ السلام غیب جانتے ہوتے، آپ کی زوجہ سید عائشہ پر تہمت لگی، جبریل نے آ کر مہینے بعد بتایا کہ یہ تہمت ہے، عائشہ پاک ہے، پیغمبر کو نہیں معلوم ہوا آیا یہ حقیقت ہے یا یہ ڈھکوسلا ہے۔ حقیقتاً ایسا ہوا یا ایک تہمت اور جھوٹ لگا دی گئی؟ اور یہ بھی کہا کہ ان سے یہ بھی کہہ دو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور تو کیا رٹ لگائے رکھتا ہے؟ نور من نور اللہ، وہاں صاف قرآن بتا رہا ہے، پیغمبر سے یہ کہلوایا جا رہا ہے ان کو یہ بھی بتا دو کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ کیا ہوں؟ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں ابو طالب کا بھتیجا ہوں، میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا داماد ہوں، میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا داماد ہوں، میں علی المرتضی جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کا سسر ہوں، میں عائشہ اور حفصہ اور ام سلمہ اور خدیجہ کا خامند ہوں، میں زینب اور رقیہ اور ام کلثوم کا اور فاطمہ کا بابا جان ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح انسان ہوں، یہ سارے رشتے تمہارے بھی ہیں،
تم بھی انہی کے طریقے سے، انہی کے ذریعے سے دنیا میں آئے ہو، اور دنیا میں جانے کے بعد انہی کے ذریعے سے تمہارا نام و نشان رہے گا۔ میں بھی انسان ہوں، ان کو یہ بتا دو کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، اور میں خود کیا کرتا ہوں، میں فقط وحی الہی کی پیروی کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ ایک وہ ہے جو اندھا ہے، اس کو ککھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور وہ جو دیکھنے والا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اندھے اور دیکھنے والے سے مراد دیکھنے والا جو حق والا ہے، اور جو اندھا ہے وہ باطل پرست ہے، جو اندھا ہے وہ کافر ہے، اور جو دیکھنے والا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو دیکھنے والا ہے وہ عالم ہے، علم والا ہے، اور جو اندھا ہے وہ جاہل ہے۔ تو یہ باطل پرست اور حق والا، کافر اور مسلمان، جاہل اور عالم، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جو ایمان لے آئے، پیغمبر کی پیروی کر لے، وہ دیکھنے والا ہے، اور جو ایمان نہ لائے اور پیغمبر کی نافرمانی کرے وہ اندھا ہے۔ حالانکہ ابو جہل کی آنکھیں تھیں، وہ اس کو دکھائی دیتا تھا، لیکن در حقیقت وہ کیا تھا؟ وہ اندھا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔